میرے نبی نے کہا 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے، یوں فرشتوں کی پیشانیاں ایسے جڑ جڑ کے اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، تو اسے میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ایک اور گلا سنو، یا ابن آدم کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے کہ کیسا ایسا کرتا ہو، ایسی پتلون ہو، ایسا کوٹ ہو، ایسی ٹائی ہو، ایسی ویسٹ کوٹ ہو، ایسی شلوار ہو، ایسا جوڑا ہو، ایسا جوتا ہو، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے اب میں لوگوں کو کیسا لگوں گا، تو روز یہ کام کرتا ہے۔ وَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، کبھی میرے لیے بھی بن کے آتا تھا، کبھی میرے لیے بھی سنور کے آتا تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اپنے اللہ کے لیے بھی تو سنور کے آ، تو اللہ کے لیے کیا سنورنا ہے کہ اعلیٰ کپڑے پہنو، نہیں، یہ دل صاف کر، اس میں نکال دے اللہ کے سوا ہر شے، کوئی نہ ہو تیرے اللہ کے سوا۔ ہاں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جب میرے پاس آیا کرنا، فَإِذَا فرغ، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فراغ، یہ گلاس دینا خالی بے وقوف پانی کا بیٹھو، دیکھو یہ گلاس ہے، اس کو جب یوں کیا جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ اب اس کے اندر کوئی شے نہیں، خالی کر دینا کسی چیز کو۔ جب جالوت طالوت کے مقابلے میں آئے تو ان کا لشکر بھاگ گیا، صرف 313 رہ گئے، آگے طالوت کے آہنی ہتھیار اور لامحدود لشکر، تو پھر جالوت نے دعا مانگی، طالوت نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ نہیں کہا اللہم صبرنا، یا اللہ لشکر بہت بڑا ہے اب تو ہمیں صبر دینا، یہ نہیں کہا ربنا افرغ علینا صبرا، میرے مولا اتنا بڑا لشکر ہے کہ صرف اب صبر سے کام نہیں چلے گا، تیرے خزانے میں جتنا صبر ہے نا سارا ہمارے اوپر ڈال، اپنا خزانہ ہم پر خالی کر، تب جا کے ہم ان سے لڑ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فراغ، یوں اندیل کے خالی کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ، اللہ کے نبیوں کا دل تو ویسے ہی مخلوق سے خالی ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک چیز تھی ہمارے نبی کے دل میں، وہ انسانیت کا درد، وہ امت کی ہدایت کا غم اور اس کی کڑھن اور اس کی لگن۔ تو اللہ نے کہا جب میرے پاس آیا کر تو وہ کڑھن بھی نکال کے آیا کر، انہیں رونا دھونا ہے تو نماز کے علاوہ دھویا کر، میرے سامنے جب آ تو اور میں ہوں، بیچ میں امت کو بھی اب نکال دے، مخلوق کو بھی نکال دے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، تیرا دل فارغ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب تو اور میں ہوں پھر مجھ سے بات کر۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ سویا ہوا ہے، اب تو راز و نیاز کا وقت ہے، رات آ گئی ہے، یہ تو عاشقوں کے لیے عید ہے، یہ تو محبت کرنے والوں کے لیے روزانہ عید ہے۔ اٹھ جا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ ہاں اٹھ، یہ تیرے سونے کا وقت نہیں، تیرے مجھ سے راز و نیاز کا وقت ہے۔ ناشیہ کسے کہتے ہیں؟ رات کا گزرنا، رات کا ایسے گزرنا کہ پتہ نہ چلے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک ایک باندی کے عاشق تھے، عبداللہ بن مبارک خراسان ایک باندی پہ عاشق، رات کو عشاء کے بعد اس کے پاس بیٹھے اور راز و نیاز کی باتیں چلی، چلتے چلتے فجر کی اذان ہو گئی تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یہ مؤذن تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا،
یہ مٹ جانے والا سودا ہے. ساری کائنات کا مالک بن کر بھی ایک انسان مچھر کے پر کے برابر کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکا. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. یہ میرا رب کہتا ہے کہ تمہارا خیال نہ ہوتا کہ تم پھسل جاؤ گے تو میں تمہیں پھوٹی کوڑی نہ دیتا، کھانے کو روٹی نہ دیتا، پینے کو پانی نہ دیتا، پہننے کو لباس نہ دیتا، رہنے کو گھر اس کی چھت نہ دیتا. اور کافروں کے چھتیں سونے چاندی کی بناتا، سیڑھیاں مسیریاں سونے چاندی کی بناتا، اور حدیث میں جسم فولادی بناتا، بیمار نہ ہوتے، بوڑھے نہ ہوتے، تکلیف نہ آتی. اور یہ اس لیے کہ یہ بے حیثیت ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدارہ ہے، یہ مکارہ ہے، یہ خداعہ ہے، یہ لصاعہ ہے، یہ لداغہ ہے. یہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، آج یہاں کل وہاں. ہاں ایک بات بیچ میں کہہ دوں، علماء کی اہل علم کی دنیا پیسہ نہیں ہوتا، پیسے سے وہ بڑے مستغنی ہوتے ہیں. علماء اور طلباء اور اہل علم اور اہل تصوف اور اہل تبلیغ، ان کی دنیا وجاہت ہے، وجاہت. یہ حب جا کے ڈسے ہوتے ہیں، یہ وجاہت کے ڈسے ہوتے ہیں. شیطان کو پتا ہے یہ مال کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یہ زنا شراب کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یہ جوئے کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. یہ انہیں مار دیتا ہے، انہیں وجاہت کا طلبگار بناتا ہے، عزت کا طلبگار بناتا ہے، سر اونچا رکھنے کا طلبگار بناتا ہے. وجاہت کی طلب انسان کو ایسے ہی ہلاک کرتی ہے جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کو ہلاک کرتا ہے. ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. دو باتیں تمہارے دین کو ایسے برباد کریں گی، اتنا برباد کریں گی کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا برباد نہیں کر سکتے جتنا دو باتیں تمہیں برباد کریں گی. ایک مال کی طلب اور ایک وجاہت کی طلب. دھیان سے سنو، تمہیں شیطان شراب کی دعوت نہیں آ کر دے گا. تم نے خواب بھی دیکھ لیا نا کہ شراب پی رہے ہو تو تم استغفر اللہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھے ہوئے ہائے کتنا گندا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا میں شراب پی رہا ہوں. لیکن تمہیں وجاہت کی مار دے گا، تمہیں عزت نفس کی مار دے گا، تمہیں بڑا بننے کی مار دے گا، اور تمہیں تمہارے دین کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. کروڑوں انسان ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے، مٹ جانے والے گھر کے پیچھے. تمہیں اللہ نے اس دین کے پیچھے لگایا جو نور ہی نور ہے. قرآن نور ہے، محمد مصطفیٰ نور ہیں، اللہ نور ہیں. یہ تین نور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محنت کرو گے تو جمع فرمائے گا، تمہیں سراپا نور بنائے گا، تمہیں روشنیوں والا بنائے گا، تمہیں روشن فرمائے گا. جب یہ روشنیاں تمہارے اندر جلیں گی اور یہ چراغ فروزہ ہوں گے تو پھر دنیا کے اندھیرے چھٹیں گے. دنیا پہ رحم کھاؤ، دنیا میں پھرو کہ آج اندھیرا ہے. اگر چراغ ایک ہی کمرے میں جل رہا ہو، شمع ایک ہی کمرے میں جل رہی ہو، بلب ایک ہی کمرے میں جل رہا ہو، تو دنیا کے اندھیرے اور راستوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. تم میں ایک ایک بچہ اور ایک ایک عالم یہ جلتا چراغ ہے، یہ چمکتا سورج ہے، یہ مسکراتا چاند ہے، یہ جھلملاتا ستارہ ہے. جیسے ستارے حرکت میں ہیں، جیسے چاند حرکت میں ہے، جیسے سورج حرکت میں ہے. اللہ کے واسطے حرکت میں آؤ کہ تمہاری روشنیوں سے دنیا کے اندھیرے چھٹیں گے. یہ اندھیرے سورج نہیں ہٹا سکتا، یہ اندھیرے بادشاہ نہیں دور کر سکتے، یہ اندھیرے دھن دولت سے دور نہیں ہوتے، یہ اندھیرے تمہارے ذریعے سے دور ہوں گے. تم چمکتے چراغ ہو، تم روشن دیے ہو، تم جگمگاتے ستارے ہو، تم مسکراتے چاند ہو، تم چمکتے سورج ہو. تمہارے ذریعے سے یہ اندھیرے دور ہوں گے. اپنی قدر کو جانو، اپنی قدر کو پہچانو. اپنے آپ کو دنیا کا طلبگار نہ بناؤ، دنیا کی دوڑ میں مت شریک ہو، وجاہت کے طلبگار مت بنو. سنو، اس ممبر کے طلبگار نہ بننا، یہ ممبر بھی کرسی کے برابر ہے. اس ممبر کے طلبگار نہ بننا، یہ ممبر بھی وزارت سے زیادہ خوفناک ہے، یہ ممبر صدارت کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے. یہ ممبر
ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے، یہ چیئرمین کی کرسی سے زیادہ خوفناک ہے۔ نیوے نیوے رہنا، کسی سرنگوں کی سٹہنی، کسی سرنگوں سٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تم جھکو گے اللہ اٹھائے گا، تم اٹھنا چاہو گے اللہ گرائے گا، تم بلندیاں مانگو گے اللہ پسیوں میں دھکیل دے گا، تم پسیوں میں چلو گے اللہ بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اس دین کا مقصود اور منتہا نہ ممبر ہے، نہ ممبر ہے، نہ وجاہت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، نہ مال ہے۔ اس سارے کا مطلوب ایک ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو اللہ۔ کون اللہ؟ الحی اللہ۔ کون اللہ؟ القیوم اللہ۔ کون اللہ؟ لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ۔ کون اللہ؟ له ما في السماوات وما في الارض اللہ۔ کون اللہ؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذن اللہ۔ کون اللہ؟ هو الله الذي لا الہ الا هو، وہ اللہ مطلوب ہے۔ کون؟ عالم الغیب والشہادہ۔ کون؟ هو الرحمن الرحیم۔ کون؟ هو الله الذي لا الہ الا هو۔ کون؟ الملك القدوس۔ کون؟ السلام المؤمن۔ کون؟ المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ کون اللہ؟ الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الودود الحكيم الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله كون الله سبح لله ما في السماوات والأرض كون الله وهو العزيز الحكيم كون الله له ملك السماوات والأرض كون الله يحيي ويميت كون الله وهو على كل شيء قدير كسا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن كسا الله وهو بكل شيء عليم كسا الله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش كسا الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كيسا الله وهو معاكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير كيسا الله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور كيسا میرا رب کیسا تمہارا رب کیسا کائنات کا رب یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور وہ اللہ تنزیل ممن کون اللہ خلق الارض والسماوات العلا الرحمن کہاں علی العرش استوى کیسا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو الف لام میم الله لا اله الا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأين تصرفون یہ تمہارا اللہ ہے۔ ہاں یہ اللہ فقہی کتابیں پڑھنے سے حدود قیود سمجھو، حدود قیود کا سمجھنا فرض ہے، لیکن دل کے تاروں پہ اللہ چھڑے، دل کے تاروں پہ اللہ چھڑے، روح کے نغمے اللہ بن جائیں، دل کی کہانی اللہ بن جائے، اول آخر اللہ بن جائے، اس کے لیے کنز قدوری کافی نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری تروش منصور حلاج خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر۔ سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ، ارے پنجابی سمجھتے ہو؟ ہن ٹھپ رکھ کیا؟ ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرزے شرع وقایا ایو دل قرآن کتابیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کی نفی نہیں کر رہے، وہ تمہیں اصل منزل بتا رہے ہیں کہ
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، وہ تمہیں اس اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو تمہارے دل دماغ میں اتر جائے، دل کی تاروں پہ چھڑے اور تمہارا دل مر مٹے اللہ پر۔ تمہارا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سوچنا اللہ کے لیے، لکھنا اللہ کے لیے، پڑھنا اللہ کے لیے، رونا اللہ کے لیے، ہنسنا اللہ کے لیے، مسکرانا اللہ کے لیے، آہ اللہ کے لیے، تڑپ اللہ کے لیے، کسک اللہ کے لیے، پیس اللہ کے لیے، مچلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے۔ اللہ تمہارا مطلوب بن جائے، جو شرق میں اللہ، جو غرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، فوق بھی اللہ، تحت بھی اللہ، للہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق قوله الحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل وهو الحق من ربهم۔ وہ ذات تمہارے دل میں اترے، تم صرف خشک مضمون پڑھ پڑھ کے ایک مناظرے کرنے والے عالم نہ نکلو، بلکہ تم تڑپنے والے، درد والے، مرونے والے، رونے والے، مچلنے والے، بے قراریاں، آہیں تمہارا درس بن جائیں، رونا تمہارا ہنسنا بن جائے، آنسو تمہاری بارش بن جائے، اور ٹپ ٹپ تمہارے لیے چھم چھم برسات بن جائے، اور جدھر کو گزرو نور ہی نور پھیلتا چلا جائے، جدھر کو گزرو خوشبوئیں پھیلاتے چلے جاؤ، جدھر کو گزرو تمہارے لیے ہدایت کی ہوائیں چلنے کا تم سبب اور سامان بن جاؤ، کہ تمہارا دل اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے۔ اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لمع دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ ملسم کے مر پوساں۔ یہ بھی خواجہ غلام فرید ہے، فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، محبوب کی تلاش میں ہوں، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اللہ 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 مطلوب بن جائے، دل کے تاروں پہ چھڑ جائے۔ تم لوگ مدرسے والے، میں بھی مدرسے والا ہی ہوں کہ مجھے باہر کا نہ سمجھنا، ورنہ کہو گے یہ مدرسوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ تم سے زیادہ میری زندگی مدرسوں میں گزری ہے۔ ہاں تم خشک ہو، خشک، دل کے چشمے تمہارے سوکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ہر جگہ لگے گا، لیکن عام طور پر دل کے چشمے خشک ہیں۔ چمن میں بہار کوئی نہیں ہے، پھولوں میں مہک کوئی نہیں ہے، حالانکہ تم ہی گلستان ہو، تم ہی چمن ہو، تم ہی چشمے ہو۔ اس دل کو عادی بناؤ، یہ اللہ کے لیے تڑپ ہے۔ ایک عورت کی محبت نے مجنوں کو امر کر دیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے جب تک کتابیں پڑھائی جائیں گی اس کے نوحے سنے جائیں گے۔ ایک لیلا کے پیچھے وہ ایسا مشہور ہوا کہ آج بھی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافَحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سلمت علي بدوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زخاء إليها صدا من جانب القبر صائح حمامة بطن الواديين ترنمي سقاق الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء قد نظيرها وأباه وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت لقد رابني منها اليوم صفورها۔ ایک عورت پائے سگبوسید مجنو، یہ تو تمہیں مجنو کے اشعار سنائے تھے، خود اس کے اپنے ایک فارسی کا سنو۔ کسی فارسی شاعر نے کہا پائے سگبوسید مجنو خلق پرسد اینچ سود۔ لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا، ارے کتے کے پاؤں چوم رہا۔ لوگوں نے کہا ارے دیوانے، ارے پاگل، ناپاک کو چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں پہ تو مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ تو مجنو نے کہا گفتگاہے این سگے در کوہ لیلا رفتہ بود۔ ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حبا لذکرک فلیلمن اللبم۔ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ ہاں کرو ملامت، لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں
رہوں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا۔ ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے، تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں۔ ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو۔ اللہ کو بیضاوی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتق ہے کہ جامد ہے، اسی پر ہی 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے۔ ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مسی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا، اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا، انہوں نے محل دیکھا بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ، چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن مہمان رکھا، 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، او ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا۔ تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا۔ میرے عزیزو، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو، تمہارے ہی ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے، تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو، اسے لے کے پھرنے والے بنو۔ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں۔ یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے۔ دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جان فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے، آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ساری چیزوں پہ اللہ اس کے رسول کو آگے کرو، آگے کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ہم بھی پیار کرنے والے بنے، اللہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کرنے والے بنے۔ لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ، واہ لعمرک، کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم۔ لعمرک، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحیٰ تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قرآن گواہیاں دے رہا ہے
یہ ہے، یہ ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ کون ہے، یہ طٰہٰ، یہ کون ہے، یہ یاسین، یہ کون ہے، محمد، یہ کون ہے، احمد، یہ کون ہے، قاسم، ابو القاسم، یہ کون ہے، ماہی، یہ کون ہے، حاشر، یہ کون ہے، عاقب، یہ کون ہے، فاتح، یہ کون ہے، ابو القاسم، یہ کون ہے، شاہد، یہ کون ہے، مبشر، یہ کون ہے، نذیر، یہ کون ہے، داعی الی اللہ، یہ کون ہے، سراج منیر، یہ کون ہے، عزیز علیہ، یہ کون ہے، حریص علیکم، یہ کون ہے، رؤوف، یہ کون ہے، رحیم، یہ کون ہے، مزمل، یہ کون ہے، مدثر، یہ کون ہے، ناصر، یہ کون ہے، منصور، یہ کون ہے، ہادی، یہ کون ہے، مہدی، یہ کون ہے، عامر، یہ کون ہے، ناہی، یہ کون ہے، رشید، یہ کون ہے، منصور، کون ہے، رحمت للعالمین، یہ کون ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا، یہ کون ہے، محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے، تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے چھلکتی ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ثوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ثوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی۔ آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں، جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو، صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ، مجنونانہ، والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے، اترتا چلا جائے۔ اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے۔ وہ اندھیرے باطل کی جس شکل کے ہوں گے، جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے، روشنی کے مینار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے، جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کا استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کا استعمال کیا، اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں تک پہنچایا۔ آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے، دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا۔ اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے۔ اب لوگوں کے سامنا، مجموعوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں۔ یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے، جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ منصب سے بچو بچو بچو، اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا، چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا، اسے بیچو نہیں۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کے درس میں بیٹھتا رہا۔ 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں، انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا۔ ان کا واہ واہ،
پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا۔ انہوں نے فرمایا ابھی لو، گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھیں ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی، ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا۔ ہاں، میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار۔ ہاں، ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں، نہ وجہ۔ ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے۔ میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی، مجھے یہ کتاب دی جائے، میں نے وہ نہیں لینی، میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا۔ وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں قدوری پہ ٹرخا دی۔